آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال و دولت اور اپنی اولاد پر فخر کرتے ہوئے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ دینے والی ذات وہ ذات ہے کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ ضرور ہم سے سوال کرے گا۔ تمہیں مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کے اندر میری کتنی عبادت کی؟ تمہیں اولاد دی تھی، کیا تم نے اولاد کو سیدھے راستے پر لگایا یا تم نے ان کو سیدھے راستے پر نہیں لگایا؟ میرا اللہ ضرور ہم سے سوال کرے گا۔ اور آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس قبر کو بھول جاتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا، آخرت میں آنے والی تمام منازل کے اندر اس کی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ لیکن جو شخص اس قبر کی منزل میں جو ناکام ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی ہم اپنے قبرستانوں پر جا کر ان کا چکر لگا لیا کریں۔ اگر ہم ان قبر والوں سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا کرے، رب کعبہ کی قسم منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر یہ قبر والے بولتے تو ہمیں ضرور یہ کہتے کہ تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا، اپنے اللہ کو راضی کر کے آنا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے آنا۔ اگر اس قبر کو اللہ نے زبان دی ہوتی، یہ قبر ضرور ہم سے یہ مطالبہ کرتی کہ تیاری کر کے میرے اندر آ جانا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اور یہاں کوئی مال و دولت کام نہیں آئے گا، یہاں حسب و نسب کام نہیں آئے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کی قبر تیار ہے، آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا اور قبر کے قریب پہنچایا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب قبر کو دیکھا، جنازے کو دیکھا، قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگے، او قبر، آپ کو معلوم ہے آج آپ کے اندر کون آ رہا ہے؟ نبی کا لخت جگر آ رہا ہے، اور حضرت علی کی رفیقہ حیات آ رہی ہے، حسنین کی اماں آج تیرے اندر آ رہی ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، وہ قبر پکار کر کہہ رہی تھی، او ابو ذر، میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں اعمال کی جگہ ہوں۔ جو بھی شخص اگر وہ نبی کی بیٹی ہو کر بھی اعمال کر کے آئے گی تو میں اس کے لیے جنت بنوں گی، اور اگر نبی کی بیٹی ہو کر یا نبی کا بیٹا ہو کر اگر وہ اعمال کر کے میرے اندر نہیں آئے گا تو میں اس کے لیے بھی اجنبی بن جاؤں گی۔ ذرا دیکھتے نہیں وہ پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی اولادوں کو نہیں دیکھتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ قبر حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے، یہ مال و دولت کی جگہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا مال و دولت دے کر اپنی جان چھڑا دے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ ضرور ہم سے سوال کرے گا، یہ مال تمہیں دیا تھا، کہاں تم نے خرچ کیا ہے؟ جوانی تمہیں دی تھی، مجھے کتنا یاد کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے نہیں ہماری مساجد نمازیوں سے خالی ہیں، آج ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، آج ساری مساجد کوئی بھی اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے دی ہیں۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے اور دوسرے کو غریب بنایا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو اس کو بھی غریب بنا دیتا، میرا اللہ چاہتا تو اس غریب کو امیر بنا دیتا، لیکن میرے اللہ نے تمہیں مال و دولت دے کر آزمایا ہے، تم سے مال و دولت چھین کر بھی تمہیں آزمایا ہے کہ کیا یہ مال و دولت ان کے پاس ہے، مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں یاد کرتے؟ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے تب یہ مجھے یاد کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہ مختصر زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو یاد کر کے اور ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم